السلام علیکم۔ آج نمرود سیریز کا آخری حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ مینار نمرود اور یہ مینار جو تھا سیڑھیوں کی شکل میں تعمیر کیا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے ایک ایک قدمچے کی چوڑائی 40 فٹ کے قریب تھی، یعنی کہ ایک ساتھ پہلو بہ پہلو 20-30 افراد سیڑھیاں چڑھ سکتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، رات دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھلتے گئے۔ مینار تیزی سے بلندی کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے جیسے اوپر جا رہا تھا اس کا قطر کم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آج کے ٹوئن ٹاور اور برج خلیفہ کو بھی بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ اب اس کی بلندی بادلوں سے بہت زیادہ اوپر چلے گئی۔ اب دھند، بارش، بادل بہت نیچے رہ گئے۔ مینار کی بلندی ہر وقت سورج چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ دوسری طرف نمرود اب کھلے عام خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، جس پر لوگ اس پر ایمان لے آتے اور یوں تیزی کے ساتھ اس کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دور تھا۔ انسان پہلی بار خدا ہونے کا زمین پر دعویٰ کر رہا تھا، اور دکھ کی یہ بات ہے کہ اس دعوے کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہو رہی تھی، اور مخلوق خدا اپنے خالق کو چھوڑ کر جوک در جوک اسے خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی تھی۔ نمرود مینار پر کھڑے ہو کر آسمان والے خدا کو چیلنج کرنے کے انداز میں پکارتا اور مقابلے کے لیے سامنے آنے کے لیے للکارتا، لیکن آسمان سے کسی قسم کے بھی کوئی جواب نہ ملتا، جس پر وہ اور اس کے چاہنے والے زیادہ گستاخی کرنے لگتے اور لوگوں کو پکار کر کہتا، دیکھو انسانوں، آسمان کا خدا میرے مقابلے میں آنے سے کترا رہا ہے۔ میرا مقابلے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اسے دنیا میں ایک بھی ایسا انسان چیلنج کرنے والا نہیں تھا، یا کوئی بھی اس کی خدائی کو جھٹلانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس چیز نے اسے اور بھی زیادہ نافرمان کر دیا تھا۔ آج کے ملحدین نمرود کی ان گستاخیوں کو آج بھی اسی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی بکواسیات پر فخر کرتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا ہے جب نمرود مینار پر کھڑے ہو کر بدزبانی کرنے لگا، جبکہ آسمان سے کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ اس پر لوگ اور بھی زیادہ اسے پوجنے لگے تھے۔ ایک رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، لیکن اس بار عجیب منظر تھا۔ بادل مینار کی بلندی سے بھی اوپر تھے۔ سائنسدان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بادلوں کا زمین سے فاصلہ ہمیشہ ایک خاص حد تک رہتا ہے۔ اصول قدرت کے مطابق انہیں زمین کے بالکل قریب کے علاقے میں رہ کر ادھر ادھر حرکت کرنا ہوتی ہے اور گرجنا برسنا ہوتا ہے، جبکہ نمرود کا وہ مینار بادلوں کی تہہ سے ہمیشہ اوپر رہتا تھا۔ چنانچہ جب بارش برستی، بادل گرجتے، تو وہ مینار کی چوٹی سے بہت نیچے ہوتے، اور جبکہ نمرود مینار کی چوٹی پر کھڑا ہو کر غرور سے کہکے لگا رہا ہوتا کہ نہ اسے بادل چھو سکتے ہیں، نہ بارش گیلا کر سکتی ہے، اور نہ ہی آسمانی بجلی اس تک پہنچ سکتی ہے۔ پہلی بار اللہ کے حکم سے بادل مینار سے بھی بہت اوپر بلندی پر پہنچ کر گرج رہے تھے، بجلی کی چمک دمک سے اس کی چوٹی کو روشن کر رہے تھے۔ پہلی بار زمین پر کھڑے نمرود کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے خوف کے سائے لہرا رہے تھے، اور پھر ایک خوفناک چمک پیدا ہوئی جو مینار کی چوٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی چلی گئی، اور پھر اسی لمحے خوفناک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں مینار پر زلزلہ سا پیدا ہو گیا۔ مینار زمین بوس ہونے لگا۔ دوسری طرف بائبل کے مطابق ایک اور کام بھی ہو گیا جو ناقابل یقین تھا۔ ہوا یوں کہ اس واقعے سے پہلے نمرود کی سلطنت میں صرف ایک زبان بولی جاتی تھی، لیکن ایک طرف مینار زمین بوس ہو رہا تھا اور دوسری طرف اس کی قوم کو مختلف زبانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کی بجائے عجیب و غریب زبانوں میں باتیں کرنے لگے، جو ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کو آپ
لینگویجز بیبلون لینگویجز انسٹیٹیوٹ والے بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔